ظاہر قانونی معاملات آپ جانتے ہیں، حکومت کنونسڈ ہے کہ یہ سارے معاملات جن کا آج انہوں نے ذکر کیا وہ لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں اور تحریک انصاف پر پابندی لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کتنے کنونسڈ ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا؟ اسی طرح ہوں جس طرح آج آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اتنا ہی کنونسڈ ہوں کہ یہ انہوں نے ایک سیاسی خودکشی کی ہے، اپنے پاؤں پر انہوں نے ایک کلہاڑی نہیں کلہاڑا مارا ہے، اور میرے خیال میں یہ بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ they want to run away from this country۔ یہ اپنی جو ہے جو انہوں نے 2-4 مہینے شاید گزار لیتے اوکھے سوکھے ہو کر، یہ اب ان کی نیت یہ ہے کہ جلدی ان کا دھڑم پٹاکا ہو اور یہ بھاگیں لندن اپنا جو ہے، اور یا دبئی اپنا جو ہے ایسٹس، اور پاکستان دھرتی ماں کو باقی جو نچوڑ کر گدھوں کی طرح یہ بھاگ جائیں۔ یہی ایک رہ گیا ہے، کیونکہ باقی تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ ان کی چاروں اعلانات جو کیے ہیں، دیکھیں اوورسیز 1 کروڑ پاکستانی ہے جو آپ کے فورن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جس سے آپ کی معیشت کو جو ہے سہارا ملتا ہے۔ ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف نہ صرف ان کے ہم پاسپورٹ بلاک کریں گے جو لوگ تخریب کاری میں انوالو ہیں، بلکہ ان کو ان کو عبرتناک سزائیں دلائیں گے۔ 1 کروڑ پاکستانی تو یہ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ گیا۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ بھائی نظر ثانی کرو، آپ نے اتنا زور لگایا اور اس کے باوجود 13 میں سے 11 ججز نے، سپریم کورٹ کے 11 ججز نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی، ہے اور رہے گی۔ اور الیکشن کمیشن نے جو مجھ سمیت جو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد کر کے ہوا میں بکھیرا، یہ نہ صرف ہمارے اس فیصلے کی جو سمبل کے بارے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بینچ نے کیا تھا، بل اس کی بھی تشریح کو انہوں نے غلط اس کا احاطہ کیا، بلکہ انہوں نے آئین کی بھی تضحیق کی۔ آپ اندازہ کریں اتنا بڑا سٹرکچر انہوں نے پاس کیا۔ اور ایک دوسرا چلے اب جائیں، 11 ججز نے تو کہہ دیا ریویو انہی کے پاس لگے گی، اور ریویو کا سکوپ خانزادہ صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دی ریکارڈ، جو کانشیس فیصلہ ہو اس کو آپ جو ہے ری ہیئرنگ میں نہیں لے جا سکتے۔ تیسرا انہوں نے کہا جی ہائی ٹریزن کا کیس جو ہے بنائیں گے محترم عمران خان صاحب پر، صدر عارف علوی صاحب پر اور سوری صاحب پر۔ او بھائی وہ تو آپ کے سائفر کے کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کے پرے پھینکا ہے، اور یہ تو مماثلت اس بھٹو صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ جو بھی آپ کا پاکستان کا کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے وزیر اعظم، اس کا آپ یہ اشر کرتے ہیں۔ تو خود صاحب اس سب میں کاؤنٹر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ ظاہر ہے واضح نظر آ رہا ہے، امید یہ کی جا رہی تھی کہ اگر تحریک انصاف کو سپریم کورٹ نے ایک پولیٹیکل ریالٹی ایکسیپٹ کرتے ہوئے سیٹیں دینے کی بات کی ہے تو یہاں سے بات آگے بڑھے گی، پارلیمنٹ میں بحث ہوگی، کہیں نہ کہیں مذاکرات ہوں گے، کچھ نہ کچھ کنسٹرکٹیو ہوگا۔ بٹ آج حکومت نے جو منڈے کو ہی پہلا قدم اٹھایا ہے وہ کوئی کنسٹرکٹیو سائٹ پر تو ہے نہیں، پارٹی پر پابندی۔ آپ کا کیا کاؤنٹر ہوگا؟ آج اسد قیصر صاحب نے کہا کہ جی ہم نو کانفیڈنس کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب نو کانفیڈنس آپ پیپلز پارٹی کے بغیر کر نہیں سکتے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگ بات نہیں کرنے کو تیار، تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ خورشید صاحب نے آج ضرور کہا ہے کہ یہ جو پارٹی پہ پابندی لگانے والی بات ہے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، بٹ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہمارے سارے اتحادی آن بورڈ ہیں۔ نہیں، حکومت کا دعویٰ جو مرضی ہو، ایم کیو ایم نے بھی یہی کہا ہے، اور اے این پی نے تو مخالفت کی ہے، بڑا واضح کھل کر مخالفت کی ہے۔ دیکھیں اس طرح سے نہ پارٹیاں بین ہو سکتی ہیں، نہ حکومت کے بس میں ہے بین کرنا۔ وہ تو آرٹیکل 17(2) کے تحت ایک ریفرنس بھیج سکتے ہیں، اور وہ بھی پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی جو وحدانیت کے خلاف جو جماعت کر رہی ہو۔ بھائی مجھے بھی آپ نے غدار بنا دیا، میں ایم این اے ہوں پی ٹی آئی کا، تو کیا مجھے اور 126 تو ہے نا بغیر فارم 47 کے؟ اگر فارم 47 ہمارے آ جاتے ہیں تو ہم 225 ہیں پھر ایم این ایز۔ 3 کروڑ آپ لوگوں کو بھی آپ نے غدار کہہ دیا، اور آپ نے سب سے بڑی پاکستان کی جماعت، سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف، آپ نے کہہ دیا کہ ہم سارے غدار ہیں۔ یعنی اندازہ کیجئے گا ان کی ذہنیت کا۔ ان کو تو ایسی مار پڑے گی نا عوام کی جانب سے۔ آپ دیکھیں جو انہوں نے ہٹ مینز بجٹ دیا ہے، قاتل بجٹ دیا ہے، لوگ بجلی کے بلوں سے بلک رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم اس پہلو پر بالکل بات کرنے کو تیار ہیں
کہ جناب کسی قیمت پر بھی جو ہے فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی معاملات میں، اس پہ بالکل بات ہو سکتی ہے ہماری. اسی طرح ہم کہ جی الیکٹورل ریفارمز کیجئے گا، بالکل کرنے کو تیار ہے. ہم نے کہا ہے کہ الائنس نہیں بنائیں گے، الائنس نہیں بنائیں گے. ایک ہے حکومت بنانے کا الائنس جس کا آپ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جی حکومت بنانے کا الائنس نہیں بنائیں گے. بلاول بھٹو نے اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ تو تیار تھی اس بات کے لیے کہ پی ٹی آئی کیونکہ سب سے بڑی پارٹی ہے نیشنل اسمبلی میں، تو وہ حکومت بنانے کے لیے جائے. آپ کہتے ہیں آپ نے انکار کیا. مگر ایک کہتا ہے حکومت بنانے کے لیے الائنس، ایک ہے حکومت گرانے کے لیے الائنس. جب نو کانفیڈنس کی کثرت صاحب بات کرتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا پیپلز پارٹی کے بغیر، تو کیا اس کے لیے بات کریں گے پیپلز پارٹی سے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارا فارم 47 کی جتنی ہمارے کیسز ہیں وہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہیں یا ایم کیو ایم کے خلاف ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف تو ہمارا کوئی فارم 47 والا سین ہے ہی نہیں. ملتان میں ہے بالکل ہمارا یہ جو ملتان میں ہے اور کراچی کی بھی ایک آدھ سیٹ پر ہے. کراچی کی ہوگی یا گیلانی صاحب کا ہوگا، لیکن وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. زیادہ تر ہمارا جو ہے دیکھیں جن لوگوں کو صرف 17 سیٹیں 17 خاندادہ صاحب 17 سیٹیں ملی ہیں ان کو حکومت دے دی گئی ہے فارم 47 کے ذریعے. جو نوازشات اور دین کی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر، وہ تو مطلب ہے اٹ از بیانڈ مائنڈ باگلنگ ہے وہ. تو ہمارا یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ان کے خلاف عدم اعتماد کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں بجٹ کو بھی وہ اون نہیں کر رہی پیپلز پارٹی، اگرچہ بادل ناخواستہ انہوں نے ووٹ دیا ہے. مگر اگر آپ بلاول چیئرمین صاحب کی تقریر سنیں اسمبلی میں، آپ جن کی بھی تقریر جنہوں نے کی ہے انہوں نے لتاڑا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ عوام پر جو آپ نے بوجھ ڈال دیا ہے ان کے سانس لینا مشکل کر دیا ہے. سو اس لیے عوام تو نکلے گی ہی نکلے گی. باقی جماعتیں بھی ساری ہمارے ساتھ ہم نوا ہیں اس ایشو پر. بالکل ہو سکتا ہے. اور اگر وہ یعنی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر جو سڑکوں والا معاملہ ہے وہ تحریک انصاف کافی ٹائم سے کہہ رہی ہے، پارٹی کے اندر سے بھی اب آوازیں اٹھنے لگی ہیں سڑکوں پر احتجاج میں، اور ریاستی کریک ڈاؤن بھی آپ کے اوپر اپنی کامیاب ہوا. آپ کہہ رہے ہیں اسمبلی کے اندر آپ کو گنجائش نظر آتی ہے. آپ پیپلز پارٹی کو اندر سے جانتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا موڈ ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ آپ کے ساتھ جا کر یہ حکومت گرا دے گی؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی خودکشی سیاسی خودکشی کرنے کا سوچ بھی سکتی ہے. اور چیئرمین بلاول بھٹو کو تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. وہ تو بالکل نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو ڈبوئیں اس مسلم لیگ نون کی اس سازش میں شریک ہو کر اسٹیبلشمنٹ کا اپنے آپ کو گماشتہ ظاہر کر دیں. وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے. اس لیے اچھا باقی رہ گیا یہ کہ اگر سپیس بنتی ہے ان کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے تو وہ اسی طرح بنتی ہے کہ مسلم لیگ نون سے وہ جان چھڑوائیں اور ان کی بی ٹیم بننے کی بجائے وہ ان کے خلاف بالکل سامنے آ جائیں. پھر سیاسی میدان ہے، پھر گھوڑا بھی ہے، پھر اپنا سوار بھی ہے، پھر میدان بھی کھلا ہے. پھر جس کی قسمت آتی ہے، جس کو عوام پذیرائی دیتی ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اگر آپ جمہوریت کو استحکام نہیں دیتے تو آپ سیاسی اور معاشی طور پر جو ہے آپ مستحکم ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو پاکستان کی اگر کوئی بھی سیاسی جماعت خدمت کرنا چاہتی ہے تو سیاسی استحکام لائے اور یہ چیز باور کروائے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے رول میں اپنا آئین کی حدود و قیود کے اندر رہے اور سیاست سے جو ہے وہ. مگر خدا صاحب آج کا جو فیصلہ ہے جس کی حکومت نے اعلان کیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر اداروں کی طرف سے ہی آپ کو بھی پیغام ہے اور اعلیٰ عدلیہ کو بھی پیغام ہے کہ اس وقت وہ کس موڈ میں ہیں اور کس موڈ میں ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور مجبور ہو جائیں گے؟ ہم فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں محبت ہو والہانہ عوام کی بھی، اور یہ ہماری شہادتیں نہ ہوں، در اندازی نہ ہو. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی حل ہے کہ یہ جو ہے ہر کوئی اپنا آئین کے حدود و قیود کے اندر رہ کر اپنا جو ہے فرائض منصبی ادا کرے. اگر ہم نے پاکستان کو خوشحال دیکھنا ہے، اگر ہم نے پاکستان کے عوام کی خدمت کرنی ہے، اگر ہم نے ریاست کو پھلتا پھولتا دیکھنا ہے، کیونکہ ریاست عوام ہیں، عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے حق حکمرانی رکھتے ہیں. خدا را عوام کو مت دھتکاریے گا. ہم سب پاکستانی ہیں اور کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے غداری کا کسی کو بھی. یہ فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں. ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے اس جمہوریت کو جو
وہ ایک بچے کی مانند ہے, وہ کہتا ہے ابو ابو یہ جمہوریت جڑ نہیں پکڑ رہی. اس نے کہا ابو بیٹا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتا ہے جناب روز میں اس کو جو ہے جڑ اکھیڑ کے دیکھتا ہوں اور پھر لگاتا ہوں. وہ بھائی اگر روز اکھیڑ کے جڑ کو پھر لگاؤ گے تو پھر کیسے نظام چلے گا, کیسے جمہوریت بنے گی, کیسے رول آف لا ہوگا, کیسے آئین کی بالادستی ہوگی. سو میرا تو خیال ہے کہ سبھی کو مل کر اس چیز کا جو ہے تدارک کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں, آرٹیکل 17(2) کے تحت جانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ تو ریفرنس ہی بھیج سکتے ہیں, تو بھیج دیں. ابھی بھی انہوں نے پورا زور لگایا ان 13 ججز کے ساتھ کوشش کرنے کے لیے. اٹارنی جنرل نے کون سا ترلے نہیں مارے اور کون سی انہوں نے کاوشیں نہیں کی ہیں. تو 11 جج تو ان کے خلاف ببانگ دہل بولے.